عظیم عاشق رسول، شہید ناموس رسالت غازی عامر عبد الرحمن چیمہ شہید کون تھے؟ غازی عامر چیمہ شہید کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ کہاں رہتے تھے؟ جرمنی میں ان پر کیا کیا ظلم و ستم کیے گئے؟ غازی عامر چیمہ شہید کو کیوں شہید کیا گیا؟ جانیے مکمل داستان اس ویڈیو میں۔ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ 4 دسمبر 1977 کی صبح اپنے ننیال حافظ آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام عامر جبکہ والد نے عبد الرحمن تجویز کیا، چنانچہ دونوں ناموں کو ملا کر عامر عبد الرحمن رکھ دیا گیا، لیکن مختصر نام عامر مشہور ہوا۔ عامر چیمہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، ان کی 3 بہنیں بھی تھیں۔ آپ نے 1993 میں جامعہ ہائی سکول ڈھوک کشمیریاں راولپنڈی سے میٹرک کیا۔ 1996 میں ایف جی سر سید کالج مال روڈ راولپنڈی سے ایف ایس سی کی۔ نیشنل کالج آف انجینئرنگ فیصل آباد سے بی ایس سی ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ فروغ عشق رسول کے لیے مذہبی جماعتوں سے محبت اور مذہبی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہتے تھے اور تاجدار ختم نبوت کی صدائیں بلند کرتے رہتے تھے۔ کچھ عرصہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں لیکچرار رہے۔ رائیونڈ کی ایک ٹیکسٹائل مل اور الکریم ٹیکسٹائل ملز کراچی میں بھی کچھ عرصہ ملازمت کرتے رہے۔ نومبر 2004 میں جرمن روانہ ہو گئے۔ جرمنی کے شہر مونس گلاڈ باخ میں واقع اوکشولے فیڈریان یونیورسٹی میں ماسٹر آف ٹیکسٹائل اینڈ کلوزنگ مینجمنٹ میں داخلہ لے لیا۔ آپ نے کامیابی کے ساتھ 3 سیمسٹر مکمل کر لیے تھے۔ اب ان کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور جولائی 2006 میں تعلیم مکمل کر کے وطن واپس لوٹنا تھا۔ مذہبی اور تاریخی کتب مطالعہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ جب وہ یورپ کے توبہ شکن اور کافر ادا ماحول میں گئے تو تب بھی اپنے دامن پر کوئی دھبا نہیں لگنے دیا اور نہ ہی اپنے کردار پہ کوئی حرف آنے دیا۔ 30 دسمبر 2005 کو ڈنمارک کے اخبار جیلنز پوسٹر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 12 نہایت توہین آمیز اور نازیبا کارٹون شائع کیے۔ پھر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے ایک منظم سازش کی تحت جنوری 2006 میں 22 ممالک کے 75 اخبارات اور رسائل نے ان کارٹونوں کو دوبارہ شائع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو اور مسلمان خاموش رہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دراصل محبت، عشق، ادب اور احترام کی نرالی ہی دنیا ہے۔ کوئی انوکھا ہی رنگ ہے جسے غیر مسلم مغرب والے یہودی، عیسائی اور ہندو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ عامر عبد الرحمن چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی انوکھے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کارٹونوں کی اشاعت سے مشتعل ہو کر جرمنی میں مقیم اس پاکستانی طالب علم عامر چیمہ شہید نے متعلقہ اخبار کی چیف ایڈیٹر ہینرک براڈر پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اخبارات و رسائل میں شائع ہونے والی مختلف رپورٹوں کے مطابق اپنے پیارے نبی پاک کی توہین نے انہیں سخت بے قرار اور بے چین کر دیا تھا۔ ان کی یہ بے قراری اور بے چینی عامر چیمہ کو اس رسوائی زمانہ اخبار کے مرکزی دفتر میں لے گئی۔ وہ تیز قدموں سے اخبار کے گستاخ رسول ایڈیٹر کے کمرے کی طرف بڑھے۔ عامر چیمہ دوڑتے ہوئے ایڈیٹر کے کمرے میں گھس گئے اور اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا خاص قسم کا شکاری خنجر نکال کر اس پر پے در پے وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ اتنے میں دفتر کا عملہ اور سیکیورٹی گارڈز جمع ہو گئے اور انہوں نے عامر چیمہ کو پکڑ لیا۔ عامر چیمہ نے مزید وار کرنے کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت سے لوگ تھے، اس لیے عامر چیمہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جرمن پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ جٹ کے چیف ایڈیٹر ہینرک براڈر پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں وہ نہایت عبرتناک حالت میں واصل جہنم ہو گیا۔ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ جب گرفتار ہوئے، جرمن پولیس اور مختلف حکومتی ایجنسیوں نے برنل جیل میں 44 دن تک عامر چیمہ کو ذہنی و جسمانی اذیتیں دے کر تشدد کیا۔ ایک موقع پر تفتیشی افسر نے عامر چیمہ کو مشروط طور پر رہا کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ جرمن ٹیلی ویژن پر آ کر اعلان کرے کہ وہ ذہنی مریض ہے، دماغی طور پر تندرست نہیں ہے اور اس نے یہ قدم محض جذبات میں آ کر اٹھایا ہے۔ مزید برآں یہ کہ اس فعل کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ اور نادم ہوں۔ غازی عامر چیمہ شہید نے نہایت تحمل سے تفتیشی آفیسر کی تمام باتیں سنی اور پھر اچانک شیر کی طرح دھاڑا اور اس آفیسر کے منہ پر تھوک دیا اور روتے ہوئے کہا، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ نہایت سوچ سمجھ کر اور اپنے ضمیر کے فیصلے کے مطابق کیا ہے۔ مجھے اپنے فعل پر بے حد فخر ہے، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و نموز کے تحفظ کے لیے ایک تو کیا ہزاروں جانیں بھی قربان۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر کسی بدبخت نے میرے آقا کریم کی شان اقدس میں کوئی توہین کی تو میں اسے بھی کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ بحیثیت مسلمان یہ میرا فرض ہے اور میں اس فریضہ کی ادائیگی کرتا رہوں گا۔ غازی عامر چیمہ کی اس بے باک اور بے خوف جسارت کے بعد
جیل حکام آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے عامر چیمہ پر بےایمانہ تشدد کی انتہا کر دی۔ اس کے پیچھے سے ہاتھ باندھے گئے، پلاس کے ساتھ اس کے ناخن کھینچے گئے، پاؤں کے تلووں پر بید مارے گئے، گرم استری سے اس کا جسم داغا گیا، جسم کے نازک حصوں پر بے تحاشا ٹھڈے مارے گئے، ڈرل مشین کے ذریعے اس کے گھٹنوں میں سوراخ کیے گئے۔ غازی عامر چیمہ شہید نہایت اذیت کی حالت میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا رہا۔ اسی دوران میں اس کی سانسیں اکھڑ گئیں اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر ان بدبختوں نے اس کی شارک کاٹ دی۔ غازی عامر چیمہ کی شہادت 3 مئی 2006 کو ہوئی۔ شہید کا جسد خاکی 10 دن کی تاخیر کے بعد 13 مئی 2006 کو صبح 9 بجے PI کی پرواز کے ذریعے لاہور لایا گیا۔ بعد ازاں شہید کے آبائی گاؤں سارو کی وزیر آباد میں تدفین ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق جنازے میں 5 لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے۔ یہ جنازہ لوگوں کی انگلیوں پر تھا۔ آخر کون تھا جس کا اتنا جنازہ ہوا؟ اور ان لوگوں کا ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، یہ صرف اور صرف عشق محبت کا صلہ تھا، نبی پاک سے سچی اور پکی محبت کا صلہ تھا۔ عامر بھائی آپ بازی لے گئے، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، آپ پر رحمتیں نازل کرے اور آپ کی قبر کو ہمیشہ نور سے آباد رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔